اللہ غارت کر دے گا. حضرت کے خلاف بولنا. اولیاء اللہ محبوب العلماء ہے, اللہ کے بزرگ پسندیدہ بندے ہیں. ہم ان مجرموں کو, کتوں کو کہہ رہے ہیں جو حضرت, میں کہتا ہوں دھوکہ دینا ہو پگڑی نکالو دھوکہ دو. خانقاہ کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ سلسلوں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اولیاء اللہ کے نام پر میرا کہنا یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے, گناہ ضرور کرو. یہ سیکولر جمہوری ملک ہے, گائے کے پیشاب پینے پر پابندی نہیں. مرارجی دیسائی کو اپنا پیشاب پینے پر پابندی نہیں ہے. تیرے بھیڑ ہونے پر, چمار ہونے پر, گنگا میں ڈبکی لگانے پر اور بت کی پوچھ کیا پابندی ہو سکتی ہے؟ ضرور کر, پیٹھا لگا کر نہیں, داڑھی چھوڑ کر نہیں. کیوں بدنام کرتا ہے؟ کیوں؟ فلم بدنام ہو گئی, بازار بدنام ہو گیا, دنیا بدنام ہو گئی, معاشرہ بدنام. یہ خانقاہ کو تو باقی رکھ اللہ کے بندے. اور سرٹیفکیٹ مل گئی, حضرت سے بیعت ہو گیا. میں جرو کا غلام اپنی جگہ, مال کا پجاری اپنی جگہ, سود کا کاروبار اپنی جگہ, اور ماٹی کیچ کا گھر اپنی جگہ. کیا بھی نہیں بدلا. پیٹا بڑا ڈال لیا, صبح و شام حضرت کے بیانات سنیا, اور ماشاء اللہ نقش بندیہ سلسلے سے میں بیعت ہو چکا ہوں. اور حضرت والا یہ جورو کی غلامی کا کیا ہوا؟ یہ اولاد کی غلامی کا, یہ حرام کے کاروبار کا, یہ قرض لے کر جو تم نے ڈبایا ہے, یہ چوری کا کرنٹ جو لیا ہے, یہ چوری کا پانی, اس کا کیا ہوگا؟ ضرور کرو, کوئی پابندی نہیں. ہٹ کر کرو, پیٹھا نکال کر کرو, حضرت کا نام لیے بغیر, سلسلے کا نام لیے بغیر کرو. اگر کرنے سے ہوتا تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ہمیشہ نبی کی صحبت میں رہتا تھا, صحابی ہو گیا وہ. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہم صحابی کہیں گے؟ کسی منافق کو صحابی کہیں گے؟ کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ, قرآن نہیں پڑھتے تھے, سب کرتے تھے جہاد کے علاوہ. جہاد ایک چھوڑ کر زکات بھی دیتے, صدقہ بھی کرتے, خیرات بھی کرتے, نعرہ بھی بلند کرتے, پہلی صف میں بھی آتے, نبی کی ذکر کی مجلس میں, صفہ کے چبوت, ہر جگہ. اس سے ہونا تھا تو وہ جنتی ہوتا. لیکن قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے ایسے طبقے میں جائے گا کہ جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی, یہ پیٹے والے سے, یہ داڑھی والے سے, یہ ذکر کرنے والے سے, یہ ضربے لگانے والے سے. مسلمان بنو, مسلمان یقین بناؤ, کرنا ہے گناہ, جاؤ, ہندوستان سیکولر ملک ہے, داڑھی مڈاؤ, پیٹھا نکالو. کوئی بولتا میرے گھر میں حضرت مدنی آتے تھے, کوئی بولتا میرے گھر میں قاری طیب صاحب, کوئی بولتا دیوبندی بزرگ, کوئی بولتا فلاں پیر. کام ایک نمبر کے حرامزادوں کے. کرنا ہے کرو, بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ اولیاء اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اور اس کے بالمقابل حضرت اویس قرنی, بھائی بتاؤ, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, رضی اللہ عنہ نہیں بولتے, رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں. اس لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں, اور تابعی کو رحمت اللہ. جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت سے پردہ فرمایا, اس کو تابعی کہتے ہیں, ہے جنتی, لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں مقابلہ کرو. عبداللہ ابن ابی ابن سلول 12 گھنٹے نبی کے چہرے کو دیکھنے والا, پہلی صف میں نماز پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, خانقاہ میں رہنے والا, صفہ چبوترے میں تعلیم پانے والا, صدقہ کرنے والا, خیرات کرنے والا, نبی کا نعرہ بلند کرنے والا. قرآن نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, تو پوری پارٹی کے ساتھ جہنم میں نہیں, سب سے بدترین حصے میں جائے گا. سب کر رہا ہے اور جہنم میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر قرن کے علاقے میں, قرن ایک علاقہ ہے, قرن کے علاقے میں ایک آدمی ہے مجذوب قسم کا, اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے سفیدی کی بیماری تھی, اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا, لیکن 1 روپے کے سکے کے برابر
اس کے جسم میں وہ داغ باقی ہے، اس کی نشانی ہے۔ غور کرو، ہم جو بات کہتے ہیں، کہنے والا کہے کہ بھئی پیروں کا ان کو نہیں بخشا، ان کو نہیں بخشا، آخر حضرت تھے ان کے بعد۔ دیکھو جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی بات، عبداللہ ابن ابی کی بات قرآن کی آیت سے میں نے بیان، اویس قرنی کی بات حدیث سے۔ فرمایا عمر، اور عمر کون؟ میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا تو یہ عمر۔ عمر کون؟ کہ جب گئے معراج کے اندر، عمر کے محل کو جنت کے اندر دیکھا، بن چکا تھا، جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عمر قرن کے اندر وہ آدمی جسے سفیدی کی بیماری تھی، 1 روپے کے سکے کے برابر، اب وہ باقی ہے نشانی، بقیہ بیماری چلی گئی، ملے عمر، اس اویس کو میرا سلام سنانا، عمر اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا۔ عبداللہ ابن ابی صف میں ہے، جہنم میں جا رہا ہے، پیٹھا باندھا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، جبہ پہنا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، صفہ چبوترے کا طالب علم اسٹوڈنٹ جہنم میں جا رہا ہے، خانقاہ میں ہے مرید جہنم میں جا رہا ہے۔ اویس تو نے تو نبی کو نہیں دیکھا، دیکھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، اے اللہ کے نبی میرے والدین سکرات کی حالت میں ہیں، آؤں تو آپ کا چہرہ ملے، اور ماں باپ چلے جائیں، ماں باپ کو دیکھوں تو جنازہ تو ملے، آپ کا چہرہ نہ ملے۔ آقا نے فرمایا ماں باپ کے پاس چلے جاؤ۔ ماں اور باپ کا دل دکانے والا آقا نے فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارے مدرسے کے بچے، تمہارے امام صاحب تو دعا کرنا دور کی بات، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں، ماں کے نافرمان کے حق میں دعا کروں، اللہ اس کے حق میں دعا نہیں قبول کرتا۔ اور ماں کا دل دکانا اور باپ کو ایذا پہنچانا، نبی کی صحابیت کے مقابلے میں حضرت اویس کو کہا کہ جاؤ ماں باپ کے جنازے کا اہتمام کرو۔ گئے، اور پھر اس کے بعد انتقال ہوا تو حالات ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، صحبت نہیں ہو سکی۔ آقا نے فرمایا کہ عمر ملے، قبیلے مزر اور ایک قبیلے کا نام لیا، وہ اتنا پاورفل اللہ والا ہے، وہ اتنا بڑا اللہ والا، اللہ کا ولی، اتنے بڑے 2 قبیلے جہنم میں جائیں، وہ اپنی دعا سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا سکتا۔ نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، تکبیر تحریمہ میں نہیں، صفہ چبوترے میں نہیں، نبی کے خانقاہ میں نہیں، ذکر کے حلقوں میں نہیں، نبی کے ساتھ کسی غزوے میں نہیں، اور یہ سب چیزوں میں جہنم میں، اور کچھ نہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا نے اشارہ دے کر کہا، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے وہ صاحب، صدیق اکبر کے زمانے میں ان کو تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے یہ صاحب، آخر کار میری دور حکومت کے اندر میں نے تلاش کیا اور اس علاقے تک پہنچ گیا، میں نے کہا کہ وہ اویس نام کا کوئی، کہنے لگے یا اللہ، عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، دیوانے پاگل مجذوب، اسے کوئی نہیں چاہتا، وہ جنگل میں ہے، بالکل بوسیدہ کپڑے، اس تمام جو حاضرین تھے خاموش، اس لیے کہ جب وائٹ ہاؤس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی بنگلور کے فلاں رحمان صاحب، رحیم صاحب، کریم صاحب، اب وائٹ ہاؤس سے بولے تو یہ بھیک منگا نہیں ہو سکتا، جو کریم ہے، جو چلر دکان چلاتا ہے، پان بیڑے کی دکان، خیال و خیال میں بھی نہیں۔ اب بتاؤ، نبی اللہ کے جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، بات تو صحیح ہے لیکن وہ ہو نہیں سکتے جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، دیوانہ، مجنون، پاگل، یہ بنو آج، یہ بنو، یہ بننا آج کی ولایت کی نشانی، جو رو کہے دیوانہ،